اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں آج آپ کو ایک سچا واقعہ اپنی زندگی کا بتاتا ہوں۔ جو انسان نہیں مانتے کہ جنات یا یہ کچھ ہوتا ہے، میرے پیارے دوستو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا ہوا ہے اور ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں۔ تو اصل بات پہ آتے ہیں، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 2008 تھا، میرے پاس مہران کار تھی۔ مجھے میرے دوست نے اپنی شادی پہ انوائٹ کیا۔ ان دنوں میں سردیاں اتنی زیادہ تھیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خیر، میں شادی پہ چلا گیا۔ شادی خیر اللہ کے کرم سے ہو گئی۔ جب میں واپس آنے لگا تو میرے دوست نے کہا کہ بھائی آپ آج رات یہیں ٹھہر جائیں تو گھر نہ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے گھر پہنچنا ہے، تو لہٰذا آپ کی بڑی مہربانی، شادی ہو گئی، اب میں نے گھر جانا ہے۔ خیر، میں نے اس سے خدا حافظ کی اور اپنے سفر کو روانہ ہو گیا۔ سفر 2 سے 2.5 گھنٹے کا تھا میرے گھر کا، اور راستے میں بہت ہی گھنا جنگل تھا۔ دونوں طرف، سڑک کے دونوں طرف بانس اور یعنی کہ درخت ہی درخت تھے۔ کیونکہ میں ان بھوت پریت جنات کو نہیں مانتا تھا، تو رات کو میں اکیلا سفر کر رہا تھا کہ اچانک میرے کار کے ڈرائیور سائیڈ کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ میں نیچے اتر کر، میرے پاس اسپیئر ٹائر پڑا تھا، میں نے وہ چینج کیا، لگا کے پھر گاڑی سٹارٹ کر کے پھر میں اپنے سفر کو روانہ ہو لیا۔ ابھی 2 منٹ ہی یعنی کہ میں نے سفر کیا ہوگا کہ پھر اسی سائیڈ کا ٹائر دوسرا پھر پنکچر ہو گیا۔ پھر میں نیچے اترا، گاڑی کو روک کر نیچے اتر کر دیکھا تو میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ بڑا پریشان ہو گیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنی رات ہے، پھر بہت زیادہ سردی تھی، بالکل دھند جمی ہوئی تھی۔ 2 فٹ سے نیچے یا 2 فٹ سے آگے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہت پریشان تھا، بس اللہ کو یاد کر رہا تھا کہ میں نے کہا بھائی آج رات میں مجھے لگتا ہے کہ آج رات مجھے یہیں پر گزارنی پڑے گی اپنی کار میں۔ میں اپنی کار کو لاک کر کے اپنی کار کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے خیال میں مجھے 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ میری آنکھ لگنے لگی۔ مجھے جب نیند آنے لگی تو اچانک سے میرے بائیں سائڈ پہ جو شیشہ میں نے اوپر کیا ہوا تھا کار کا، تو وہ نوک ہوا۔ جب نوک ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سا آدمی آیا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ بیٹا شیشہ نیچے کرو۔ پہلے تو میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، یا بزرگ کیا چیز ہے، یا کون ہے یہ۔ خیر، میں نے اللہ کا نام لے کر اپنا شیشہ نیچے کیا تو وہ بزرگ مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ کہتا ہے بیٹا کیا بات ہے، آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بزرگ میں مسافر ہوں، اس سائڈ پہ میں سفر کر رہا ہوں، میں ایک شادی پہ گیا تھا اور میرے دوست کی شادی تھی، تو اب میں نے گھر جانا ہے۔ نیچے دیکھیں آپ، میرے ٹائر کھلے ہوئے ہیں، 2 ٹائر پنکچر ہو گئے ہیں، یہاں پر میرے پاس تیسرا ٹائر ہے نہیں، تو میں کیسے جو ہے نا جاؤں؟ تو دوستو، وہ بزرگ میری کار کے چاروں کونوں تک گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ بچہ واقعہ ہی سچ بول رہا ہے، تو اس نے مجھے کہا
بیٹا ایسا کرو، تم اپنی کار میں بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر تک تمہارے لیے کسی ٹائر کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے بابا۔ میں نے کہا بابا جی اتنی رات ہو گئی ہے، اوپر سے اتنی سردی اور دھند ہے، تو آپ کہاں سے ٹائر لے آئیں گے؟ وہ مجھ سے بولنے لگا بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے آپ کا نہیں۔ میں بے فکر ہو کر پھر اپنی کار میں بیٹھ گیا لاک کر کے۔ بس کچھ ہی دیر گزری ہوگی، پھر میری کار کے شیشے کو نوک کیا۔ میں نے اپنا گیٹ کھولا اور کھولتے ہی وہ بابا جی مجھ سے بولتے ہیں بیٹا یہ لو اپنی کار کی اسٹپنی چینج کر لو۔ میں نے پھر جیک لگایا، گاڑی سے جیک نکال کر گاڑی کو جیک لگایا، پھر ٹائر کو لگایا، پھر بولٹ لگائے، اور وہ جو ٹائر پنچر تھا وہ میں نے اپنی ڈگی میں رکھ۔ جب میں نے گاڑی سٹارٹ کر لی تو وہ بابا جی مجھ سے بولتے ہیں ہاں بیٹا کوئی اور چیز چاہیے؟ میں نے کہا نہیں بابا جی آپ کی یہ بھی بڑی مہربانی ہے۔ اب میں جانے سے پہلے میں نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی آپ کا گھر یہاں پر کہاں ہے؟ اب تو رات ہے، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، جب میں کل واپس آؤں گا تو آپ کو یہ ٹائر جو آپ نے مجھے دیا ہے یہ کیسے آپ کو واپس کروں گا؟ تو وہ بابا جی ہنسنے لگا اور کہتا ہے کہ بیٹا آپ ایسا کرو، یہ جو سامنے برگد کا پیڑ کھڑا ہے اس کے پاس میرے ساتھ چلو۔ جب اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، پھر بھی مجھے نہیں محسوس ہوا کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے یا کوئی چیز ہے، تو خیر میں اس کے ساتھ چلا گیا، میں اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ اس نے وہاں جا کر میرے پاس جو پانا تھا بولٹ کو ٹائٹ کرنے کا، اس پانے سے اس ایک جمع کا نشان اس پر لگایا اور کہتا ہے بیٹا اگر ایسے محسوس نہ ہو، کل تجھے یعنی کہ یہ جگہ بھول جائے تو اس درخت کے پاس آ کر میرا یہ ٹائر یہاں پر رکھ دینا، میں اپنے آپ یہاں سے لے جاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی۔ اب دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل سچ ہے اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ میرے دل میں کوئی بھی خوف، کوئی بھی ڈر نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ جن، یہ جنات، بھوت پریت یا یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں۔ صرف ایک نظارہ اس نے مجھے دکھانا تھا اپنا۔ خیر اس بزرگ نے وہ نشان لگایا اور میں سیدھا اپنی کار میں آ کر، گاڑی میری سٹارٹ کھڑی تھی، سلف لگا ہوا تھا، تو میں اپنے گھر میں آ گیا۔ خیر باقی جتنی رات بچی تھی میں سو گیا۔ صبح اٹھ کر نماز پڑھی، پھر دیکھا کہ میں نے اپنے دفتر جانا ہے۔ جب میں نے کار سٹارٹ کی تو دیکھتا ہوں کہ جو بزرگ نے وہ مجھے ٹائر دیا تھا وہ ٹائر ہے نہیں، 3 ٹائر ہیں، جو چوتھا ٹائر تھا وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اب جو میرا گھر تھا جس گراج میں نے اپنی گاڑی کھڑی کرنی تھی، وہ گراج کا راستہ کچا تھا، وہ دھند کی وجہ سے اس پر نمی جمی ہوئی تھی۔ 3 ٹائروں کے نشان لگے ہوئے تھے اور چوتھے ٹائر کا نشان نہیں تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ کیا آیا کہ میں رات 3 ٹائروں پہ آیا تھا؟ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی جان یہ ٹائر آپ نے کھولا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا، ادھر ادھر محلے داروں سے پوچھا کہ یہ ٹائر یار میرا ٹائر کوئی کار کا کھول کے لے گیا ہے، مجھے بتاؤ یہ کون کھول کے لے گیا؟ کسی نے نہیں جواب دیا۔ پھر میں نے اپنے ابو جان سے کہا ابو جان ایسی بات ہوئی ہے رات کو، تو میں ایک امانت کے طور پر ایک ٹائر لے کے آیا تھا، اب وہ میری کار میں وہ ٹائر نہیں۔ تو میرے والد صاحب نے کہا بیٹا ایسا کرو، جو ٹائر تیرے 2 پنچر پڑے ہیں ان کو پنچر لگاؤ اور ہم وہاں چلتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے۔
تو دوستو میں نے وہ اپنے دونوں ٹائروں کو پنکچر لگوا کر، اور میں نے ایک ٹائر اپنا وہ جو چوتھا ٹائر نہیں تھا اس میں فٹ کیا اور اس جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے، کیونکہ رات کا وقت تھا، رات کا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سی جگہ ہے، لیکن جو ہم نے وہ برکت کے پیڑ پر نشان لگایا تھا وہ نشان باقی تھا۔ خیر کافی مشقت کے بعد ہمیں وہ درخت مل گیا۔ جب ہم درخت کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر تو کوئی اس کے میلوں میل کوئی گھر ہی نہیں، اس کے آس پاس ادھر ادھر کوئی گھر ہی نہیں۔ تو وہیں پر ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کیوں یہاں پر کھڑے ہوئے ہو؟ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ ہاں ہم یہاں پر اس لیے کھڑے ہیں کہ رات کو میرے بیٹے کے ساتھ یہ واقعہ گزرا ہے، ہم یہ ٹائر اگر وہ مانگے گا ہم ٹائر دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس کا جو بابے جی کا دیا ہوا ٹائر تھا وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، غائب تھا، تو لہٰذا ہم یہ ٹائر اس کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو دوستو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، کوئی بھی چیز نہیں تھی کہ ہمیں پھر کوئی اور راستہ دکھاتا۔ اس آدمی کے جو آدمی ہمیں وہاں پر آیا راستے میں پوچھا کہ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کھڑے ہیں، اس نے پھر ہمیں بتایا کہ یہاں پر جنات کا بہت بڑا سایہ ہے، اس لیے آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ واقعہ گزرا۔ بس دوستو یہ میری زندگی کا سب سے انوکھا اور سچا واقعہ ہے۔ دیکھیں دوستو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، ہمیں ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ یہ زندگی کے ایسے عجیب فیصلے اور عجیب باتیں ہیں۔ دوستو اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔